اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ انگنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد خلق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ملک کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ پر کرم فرمائے، اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو اس وقت سیلابی صورتحال ہے، لوگوں کے گھروں کا اور لوگوں کے مال کا اور جانی نقصان جو ہوا ہے، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے کرم فرما کر ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کی قدرتی آفات سے بلیات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ عزیزان گرامی، سرکار دو عالم، نبی دو جہاں، نبی آخر الزماں، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمعصومین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ رب کائنات نے اولین و آخرین کی تمام خوبیاں، یعنی اس کائنات کے اندر جتنے بھی عزتوں والے شانوں والے لوگ آئے، ابتدا سے لے کے انتہا تک، اولین سے لے کر آخرین تک، اور ساری کائنات کے اندر جتنا حسن و جمال آیا، اور ساری کائنات کو اللہ نے جتنی خوبیاں اور کمالات عطا فرمائی، ان سب کو پورے جوبن کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر جمع فرما دیا۔ یعنی اللہ رب العالمین حکم حاکمین کی مخلوقات کو اللہ نے جتنی عظمتیں شانیں عطا فرمائی، ان کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ہر انسان کو جتنی خوبیاں عطا فرمائیں، جتنے کمالات عطا فرمائے، جتنی عظمتیں عطا فرمائیں، جتنی شانیں عطا فرمائیں، جتنا حسن و جمال عطا فرمایا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر اس کائنات کے آخری انسان تک، اور انبیاء کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنی عظمتیں، جتنی شانیں، جتنے کمالات اللہ نے ان کو عطا فرمائے، ان سب کو، اور پھر ان کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے مزید کمالات عطا فرما کر اللہ نے سارے کمالات کا مجموعہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک کسی بھی انسان کو اتنے کمالات اور اتنی خوبیاں اور اتنی عظمتیں اور شانیں نہیں ملی جتنی ایک اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ان خوبیوں اور ان کمالات کو جو ہے وہ خصائص مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، کمالات، خصائص دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کا، اوصاف و کمالات کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، یہ رب کریم خالق کائنات کا حکم بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے،
کہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوصاف و کمالات کو بیان فرمایا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ وظیفہ رہا کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات اپنی امتوں کے سامنے پیش کرتے رہے، اور جو امتیں پہلے گزری ہیں جن تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور آپ کے خصائص پہنچے، وہ امتیں جو ہیں ان سے بھی یہ وعدہ لیا جاتا رہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان شانوں اور ان کمالات اور ان اوصاف کے حامل ہوں گے جب وہ دنیا کے اندر تشریف لائیں تم نے ان پر ایمان لایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خصائص و کمالات عطا فرمائے، بے شمار اس اعتبار سے کہ اگر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کسی کو کوئی کمال عطا فرما دے، کوئی خصوصیت عطا فرما دے، کوئی شان عطا فرما دے اور اس پر پھر بس ہو جائے تو پھر تو ان اوصاف کو، ان کمالات کو، ان عظمتوں اور شانوں کو بندہ جو ہے وہ گن سکتا ہے، شمار کے اندر لا سکتا ہے۔ جب کسی کو اللہ نے کوئی شان عطا فرمائی، کوئی عظمت عطا فرمائی اور اس پر بس ہو جائے، اللہ رب العالمین اپنی عنایات کرنا، اپنی رحمتیں کرنا ختم فرما دے تو پھر تو جس بندے کو جو شان ملے پھر اس شان کا شمار بھی کیا جا سکتا ہے، اس شان کو گنا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بے شمار خصائص عطا فرمائے، اور بے شمار خصائص اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے جو اللہ کی طرف سے عنایات اور اکرام ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، وہ ختم نہیں ہوئے۔ قرآن مقدس کی آیہ کریمہ آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہر آنے والی جو گھڑی ہوگی وہ پچھلی گھڑی سے بہتر گھڑی ہوگی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تو جو وقت گزرا اس کے اندر جو عظمت اور شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملی، اس سے آنے والی گھڑی کے اندر اللہ اس کے اندر مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا شمار کرنا ممکن نہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو مزید نمایاں کرتی جائے گی، مزید بلند کرتی جائے گی، حتیٰ کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا اس دن بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عظمتیں اور شانیں بھی عطا مزید فرمائے گا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ خصائص مصطفیٰ بے شمار ہیں۔ محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کا تذکرہ کیا، ان خصائص کا تذکرہ کیا جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احادیث طیبات کے اندر ذکر فرمائے، اپنے اپنے علم کے مطابق انہوں نے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا، تحریر کیا، کتب لکھی اس کے اوپر۔ ان میں سے ایک کتاب حضرت امام جلال الدین سیوطی کی الخصائص الکبریٰ، کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات تقریباً 250 سے زیادہ اوصاف اور کمال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کا ذکر کیا الخصائص الکبریٰ کے اندر۔ تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق، باقی جنہوں نے ذکر اور تذکرہ کیا انہوں نے اپنے علم کے مطابق، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ
اور آپ کے ذکر، آپ کے کمالات اور آپ کے اوصاف کو بیان کرنے والوں نے محبوب کے بے شمار خصائص کو بیان کیا، اور ان کے خصائص بیان کرنے کے بعد پھر اپنی قلم سے یہی لکھا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اتنے ہیں کہ ان کی کوئی حد ہی نہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں، اتنے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اوصاف و کمالات عطا فرمائے۔ تو اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے سخن ختم اس پر کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والے جو خصائص، جو اوصاف، جو کمالات، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری سے پہلے جو اللہ نے آپ کو کمالات عطا فرمائے، ان میں سے ایک خصوصیت اور ایک کمال ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو لولاک کی شان عطا فرمائی، شان لولاک عطا فرمائی، کہ آپ کے سر پر لولاک کا تاج عطا فرمایا۔ تمام مخلوقات، لولاک کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی وہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور صدقے سے بنائی ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پیدا نہ فرماتا، کائنات کے اندر کسی چیز کا وجود نہ ہوتا، تو سب کچھ بنا ہے اس کائنات کے اندر ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، المستدرک کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے 4227 4227 نمبر حدیث مبارکہ المستدرک علی الحاکم، اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائی۔ کیا وحی فرمائی؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو فرمایا، یا عیسیٰ آمن بمحمد، کہ اے عیسیٰ میرے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اور یہ وعدہ اللہ نے عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء سے لیا تھا۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تو یہ وعدہ اللہ نے عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء سے لیا کہ جب میرا محبوب آ جائے تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ تو اس کا ذکر اور تذکرہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائی، یا عیسیٰ آمن بمحمد، اے عیسیٰ روح اللہ، اے میرے پیغمبر میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اور صرف ایمان لانے پر کام ختم نہیں، آگے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو فرمایا، وَأَمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ خود بھی میرے محبوب پر ایمان لے کر آئے اور اپنی امت کو بھی یہ پیغام دے دے کہ جو بھی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پائے وہ بھی ان پر ایمان لائے، وہ بھی ان پر ایمان لائے۔ فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنت والنار۔ فرمایا اے عیسیٰ اگر میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق نہ فرماتا تو میں حضرت آدم کو بھی تخلیق نہ فرماتا۔ جب حضرت آدم میں تخلیق نہ ہوتے تو کائنات کے اندر انسانیت نہ ہوتی، انسان نہ ہوتے، کیونکہ تمام انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق نہ فرماتا میں حضرت آدم کو بھی تخلیق نہ فرماتا، یعنی اولاد آدم ہی دنیا کے اندر نہ ہوتی۔ اور
ولولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار، اور اگر میں محبوب کو پیدا نہ فرماتا نہ میں جنت بناتا نہ دوزخ بناتا. یعنی اس کائنات کی تخلیق ہوئی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ خود بھی ایمان لائے اور اپنی امت کو بھی یہ فرما دیں کہ جو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پائے وہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے. اسی لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب قرب قیامت کے اندر نزول فرمائیں گے آسمانوں سے زمین پر، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی شریعت کا اعلان نہیں کریں گے، اپنا کلمہ نہیں پڑھوائیں گے، اپنا جو دین عیسوی ہے اس کو نہیں چلائیں گے، بلکہ دنیا کے اندر آ کر اس وقت جو ہے وہ اس حکم کے مطابق وہ اپنے ماننے والوں کو کہیں گے کہ تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. تو اس کائنات کو بنایا اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، یعنی آپ کے سر پر جو ہے وہ لولاق کا تاج عطا فرما کے اللہ نے محبوب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا. تو ساری کائنات صدقہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. ساری کائنات بنی بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ وصف، یہ کمال اللہ نے محبوب کو آپ کے اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے ہی عطا فرما دیا. یعنی یہ وہ خصوصیت اور وہ کمال ہے جو اللہ نے محبوب کو اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہونے سے پہلے عطا فرمایا. اور پھر اس کے بعد جو اللہ نے محبوب کو دوسری خصوصیت آپ کے اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہونے سے پہلے عطا فرمائی، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے اپنے محبوب کو نسب عالی عطا فرمایا، عالی خاندان عطا فرمایا. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ تک اور حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد ہے، نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم سے لے کر جب پشت در پشت اور رحم در رحم چلنا شروع ہوا تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو ہمیشہ پاکیزہ لوگوں کے اندر رکھا، ہمیشہ پاکیزہ لوگوں کے اندر. آپ کے آباء و اجداد کے اندر، امہات و جدات کے اندر، یعنی ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے کوئی بھی کفر اور شرک کی نجاست سے آلودہ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جتنی مائیں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، جتنے آباء میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، اللہ نے ساروں کو ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھا اور محبوب کے نور کو پاکیزہ رحموں اور پاکیزہ پشتوں کے اندر اللہ نے منتقل فرمایا. ان کے اندر کوئی بھی کفر و شرک کے اندر نہیں تھا. آج تو لوگوں نے ڈائریکٹ صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو کافر و مشرک کہنا شروع کر دیا. محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حضرت آدم تک جتنی پشتیں ہیں اللہ نے ان پوری پشتوں کے اندر کوئی بھی کفر و شرک والا نہیں تھا، کوئی بھی اس نجاست سے آلودہ نہیں تھا. اللہ نے سب کو پاک اور صاف رکھا، دنیاوی نجاست سے بھی اور جو ہے وہ کفر و شرک کی نجاست سے بھی. سارے آباء و اجداد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اور طاہر اور کفر و شرک کی نجاست سے پاک تھے. یہ عالی نسب اللہ نے محبوب کو آپ کے اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہونے سے پہلے عطا فرمایا. یہ خصوصیت جو ہے عالی نسب والی یہ اللہ نے محبوب کو پہلے عطا فرمائی. اور خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تذکرہ
اپنے دنیا کے اندر تشریف لانے کا تذکرہ، اپنے خاندان کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب نے خود فرمایا. اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بھی قرآن مقدس کے اندر فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی نبوت و رسالت کو کہاں رکھنا ہے. اللہ جانتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ نے اپنے نبوت و رسالت کو کہاں رکھنا ہے. آج ہم دنیا دار لوگ گندے برتن کے اندر دودھ نہیں ڈالتے، گندے برتن کے اندر پانی نہیں ڈالتے، گندے برتن کے اندر کھانا نہیں ڈالتے. اور شرک تو سب سے بڑی نجاست ہے. شرک انما المشرکون نجس، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ مشرک بہت بڑا نجس ہے، پلید ہے، ناپاک ہے. تو جب ہم عام لوگ، دنیا دار لوگ کسی پاک چیز کو، کسی پاکیزہ چیز کو، کسی صاف چیز کو گندے برتن کے اندر نہیں ڈالتے، تو وہ رب جو اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ کی شان والا رب ہے، کیا اس نے اپنے محبوب کو کسی کفر و شرک یا کسی کافر و مشرک گھر کے اندر پیدا فرما دیا؟ نہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے آباء و اجداد پاکیزہ، سارے آباء و اجداد کفر و شرک کی نجاست سے پاک، سارے آباء و اجداد جو ہے وہ ہر طرح کے عیب سے پاک اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا تو مخلوقات میں سے سب سے بہتر مخلوق کے اندر مجھے رکھا. یعنی ساری کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان کا خالق اللہ ہے، اور ان کے اندر سب سے بہتر مخلوق کیا ہے؟ وہ انسان ہے. اور فرمایا پھر انسانوں کے اندر اللہ نے دو جو ہے وہ قسمیں بنائی، ایک عربی اور ایک اجمی. فرمایا پھر اللہ نے مجھے ان میں سے سب سے اعلیٰ جو تھا عرب کے اندر اللہ نے مجھے جو ہے وہ پیدا فرمایا. اور پھر ان کے اندر فرمایا پھر عرب کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جو ہے وہ قبیلے بنائے. ان قبیلوں کے اندر جو سب سے اعلیٰ قبیلہ تھا قریش، اس قبیلے کے اندر اللہ نے مجھے رکھا. اور پھر ان قبیلوں کے اندر بھی، اس قبیلے کے اندر بھی خاندان تھے، اور ان خاندانوں میں سے جو اعلیٰ خاندان تھا خاندان بنو ہاشم، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے مجھے اس کے اندر رکھا. اور آگے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا، فرمایا میں ذات میں بھی تم سے اعلیٰ ہوں اور خاندان میں بھی تم سے اعلیٰ ہوں. فَأَنَا خَيْرُهُمْ نفساً وخیرہم بیتا، فرمایا میں خود بھی اعلیٰ ہوں، میرا گھرانہ بھی اعلیٰ ہے، میں خود بھی اعلیٰ ہوں، میرا خاندان بھی اعلیٰ ہے، میں خود بھی اعلیٰ ہوں، میرے آباء بھی سب سے اعلیٰ ہے. فانا خیرہم نفساً وخیرہم بیتا. تو یہ عالی نسب، یہ بھی ایک خصوصیت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. پہلی وصف جو خصائص میں سے پہلا وصف جو تھا وہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس کائنات کو بنایا حضور کے صدقے اور طفیل. دوسرا وصف جو پیدائش سے پہلے اللہ نے محبوب کو عطا فرمایا وہ ہے عالی نسب اور عالی خاندان ہونا. اور پھر وہ خاندان کیوں عالی نہ ہو جس خاندان کے اندر مصطفیٰ تشریف لے کر آ جائے؟ وہ خاندان کیوں عالی نہ ہو؟ وہ خاندان عالی ہے، اعلیٰ ہے، اعلیٰ نسب ہے، پاکیزہ ہے، طاہر ہے، کہ جس کے اندر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر آئے. اور پھر اس کے بعد تیسری خصوصیت جو ولادت سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے، دنیا کے اندر جلوہ گر ہونے سے پہلے اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی، وہ ہے کہ ولادت سے پہلے ہی آپ کا چرچا اللہ نے جو ہے وہ دنیا کے اندر کر دیا. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ہر نبی نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور تذکرہ کیا. اور یہودی، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. فرمایا یہ یہودی لوگ اپنی کتاب کے اندر، تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پڑھا، تذکرہ پڑھا، لیکن جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے تو پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھا کتابوں کے اندر، تورات کے اندر پڑھا، اور تورات کے اندر صرف ذکر نہیں پڑھا، وقالو
मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, सिर्फ जिक्र नहीं पड़ा बल्कि महबूब के वसीले से, आपके दुनिया में आने से पहले महबूब के वसीले से वो दुआ करते थे, अल्लाह उनको दुश्मन पर फतह अता फरमा देता। आज तो लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देना जायज नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया तो तशरीफ ले गए रहे, उन्होंने का वसीला नहीं दिता जा सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ज़हूर दुनिया के अंदर हुआ, उनका हमने कलमा पढ़ा, फिर महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया, हम महबूब का वसीला देते हैं। अरे वो लोग, कुरान बयान फरमा रहा है, वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, महबूब की आमद से पहले महबूब का वसीला देकर दुआ किया करते थे। तो जब महबूब की आमद से, दुनिया के अंदर जलवागर होने से पहले महबूब का वसीला देना जायज था, तो महबूब के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी वसीला देना जायज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब महबूब का वसीला देकर दुआ किया जाता है, अल्लाह फताता। और कुतुब के अंदर आता है कि जब यहूद का किसी के साथ मुकाबला होता, कुफार के साथ, तो वो क्या करते, तौरात को खोलते, और तौरात को खोलकर जहां नामे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा होता, क्योंकि अल्लाह ने महबूब का जिक्र और तज़किरा पहली आसमानों किताबों के अंदर किया, तो तौरात खोलकर वो यहूदी जहां पर नामे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा होता, उस नाम के ऊपर उंगली रखकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, ऐ अल्लाह अपने इस महबूब के सदके हमें फतह अता फरमा दे, अपने इस महबूब के सदके जिसका नाम तूने यहां जिक्र किया है, इस महबूब के सदके फतह अता फरमा दे। तो अल्लाह फरमाता है वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना, अल्लाह उनको फतह अता फरमा दे। तो महबूब की आमद से पहले जिक्र और तज़किरा। इसी तरह जो है वो इंजील के अंदर, तौरात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और तज़किरा मौजूद था कि ऐसी अजमतों और शानों वाला महबूब जो है वो दुनिया के अंदर तशरीफ लाएगा। तो ये खसाइस, ये कमालात, ये औसाफ जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले आपका जिक्र मौजूद था, आपका तज़किरा मौजूद था, आपके औसाफ और कमालात जो है वो अल्लाह ने पहली आसमानी किताबों के अंदर बयान की है। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से लोग अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआएं करते, वसीला पेश कर कर दुआएं करते, तो अल्लाह उनको फतह और कामयाबियां और कामरानियां अता फरमा देता। तो ये खसाइस अल्लाह ने महबूब को आपकी विलादत से पहले अता फरमाए। अब जब महबूब दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आए, तो महबूब का जिक्र करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन की रहमतें भी मिलती हैं और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर इजाफा भी होता है। आखिरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हैं जो इस दुनिया से सबसे आखिर के अंदर, जिन्होंने इस दुनिया से पर्दा किया, सबसे आखिर के अंदर फौत होने वाले, यानी आखिरी सहाबी जिनका वजूद इस कायनात के अंदर था और वो सबसे आखिर के अंदर इस दुनिया से रुखसत हुए, उनका नाम है हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासिला रदियल्लाहु ताला अन्हु। खाना काबा का तवाफ कर रहे और एक ताबई बुजुर्ग हजरत सईद बिन इयास जुरैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासिला रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, और तवाफ करते करते वो सहाबी रसूल, जिस वक्त कायनात के अंदर कोई और सहाबी बाकी नहीं था, वो सहाबी, वो आखिरी सहाबी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाना काबा का तवाफ करते हुए क्या फरमाते, मा बाकी या अहदुन रआ रसूल अल्लाही गैरी, के इस कायनात के अंदर मेरे सिवा कोई शख्स ऐसा मौजूद नहीं जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। मा बाकी अहदुन रआ रसूल अल्लाही गैरी, मेरे सिवा इस वक्त कोई भी दुनिया के अंदर मौजूद नहीं जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, ज़ियारत की हो। तो हजरत सईद बिन इयास कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबी को जब ये फरमाते सुना, तो मैंने पूछा, वरा आई तो हूं, क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया है, आपने ज़ियारत की है? तो आपने फरमाया हां। तो वो कहते हैं कि कैफ़ काना सिफ़ातुहु,
اے محبوب کے صحابی، مجھے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفت، آپ کی شان وہ تو ذرا سنائیے۔ تو حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ کیا کہتے ہیں؟ کان ابیض ملیحا، مایا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کے کیا تھے کہ آپ کا رنگ گورا تھا اور گندمی مائل تھا، اور اللہ نے آپ کو جو کمال عطا فرمایا وہ جسم اقدس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درمیانہ تھا۔ یعنی جنہوں نے محبوب کو دیکھا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک گورا تھا لیکن تھوڑا سا گندمی مائل تھا، کہ اتنا زیادہ سفید میں نہیں تھا کہ جس کی جو مطلب ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ خوبصورت رنگت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور جسم اقدس بھی درمیانہ، نہ قد کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کے اندر توازن خراب تھا، نہ جسامت کے اعتبار سے توازن خراب تھا۔ جسامت کے اعتبار سے، قد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ نے اپنے محبوب کو جسم اقدس بھی خوبصورت عطا فرمایا، کمالات بھی خوبصورت عطا فرمائے، اور صاف بھی اعلیٰ عطا فرمائے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات سے اعلیٰ بنایا، ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کر اللہ نے وہ محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔